बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग की एक और पेशी थी। आज हमें तवक्को थी और ये हमें कहा भी गया था कि आज पीटीआई के जो अकाउंट्स के नुमाइंदे हैं वो जो फंडिंग हुई है और जो स्क्रूटनी कमेटी में जिन फंड्स की निशानदेही हुई है कि वो गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर मुल्कियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों से हुई है, अकाउंट्स को छुपाया गया है, तो वो उन इश्यूज़ पे आज तफसीली मनी ट्रेल देंगे और बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, इसकी सोर्स एंड डिटेल्स क्या हैं, जो कि कानूनी तकाजा है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वजह क्या थी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आज अपने जो अकाउंट्स की तफसीलात देनी थी वो ना दे सके और इसके बरक्स उन्होंने आज अकाउंटिंग के जो असूल होते हैं, जो बैनुल अक़वामी असूल होते हैं, उन पे ज़्यादा बहस की। जो बारहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि आप अपने फ़ंड्स, पैसे, मनी ट्रेल, उसकी तफसीलात कहाँ से आए वो दें, आपकी ये ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल आज उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई और अब उन्होंने ये वादा किया है कि कल उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो उनके फ़ंड्स के बारे में तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और कल 12 बजे ये पेशी जो है इसको तय किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये कल का दिन लेते हैं, उसके बाद एक आध दिन और लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इन तमाम जो इनकी गुजारिशात हैं, आर्गूमेंट्स हैं, इसका एक दिन में तमाम तफसीली जवाब देंगे। हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीद है कि फ़ैसला महफूज हो जाएगा। तो आज ये पेशरफ्त हुई है जो कि ना होने के बराबर है। हम कल इंतज़ार करेंगे कि कल वो अपने वादे के मुताबिक पैसे के मामलात जो हैं उसकी बारीकी में जाएं, उसकी तफसीलात दें, उसकी मनी ट्रेल दें, उसके सोर्स एंड डिटेल्स दें जो कानून का तकाजा है। आज मैं सिर्फ मुख्तसरन ये ज़रूर कहूँगा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालत है इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह रुपए डॉलर के सामने स्लाइड में है, तो ये हालात, हमारे माशी हालात, मईशत के हालात बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो चुका होना चाहिए था। तमाम क़यादत, फ़ौजी क़यादत, सियासी क़यादत, उनको बैठ के इस मसले पे गौर करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मईशत किस तरफ जा रही है, हमारी मईशत क्यों डूब रही है, क्यों अभी तक इक़दामात नहीं किए गए कि मईशत को सहारा दिया जाए, क्यों अपनी सियासत के खातिर मुल्क को माशी तौर पे डुबोया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरत थी कि एक कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती, फिल फॉर मीटिंग होनी चाहिए। सियासत है किस बात की? ये जो सियासतदान हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो अगर मुल्क डॉलर जिस तरह स्लाइड कर रहा है तो हम जो कि इकोनॉमिस्ट पेशगोई कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, यहाँ पे जीत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इमरान खान हैं और जो उनकी इंतशार की सियासत है उसको अब कला कमा करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि ये फिस्तायत और ये फैशिस्ट जो है अप्रोच टू पॉलिटिक्स, ये हमने इसका कला कमा करना है अगर तो पाकिस्तान की मईशत ने अपने पैरों पे उठना है। क्योंकि जिस तरह श्रीलंका के साथ हुआ, कोई उनकी इमदाद के लिए अभी तक नहीं आया। हमारे साथ भी यही होने जा रहा है। ये हमारी क़यादत की ज़िम्मेदारी है, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, इन द कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये कौमी सलामती का मामला बन चुका है, इस पर फ़ौरन तवज्जो दें और फ़ौरन इसके लिए तदराक के लिए अमली इक़दामात करें। और बहुत सारे इक़दामात किए जा सकते हैं। अब नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनकी इंपोर्ट को बैन करें। अब ये जो पुरतैश गाड़ियाँ आती हैं अरबों अरबों रुपए की, डॉलर्स की, जिसपे हमारा डॉलर्स खर्च होते हैं, जो बड़े महदूद हो गए हैं, इन पर पाबंदी लगाएं। आप एनर्जी कंजर्वेशन के मेजर्स ले सकते हैं। आप स्कूलों में ये जो बच्चे गाड़ियों में जाते हैं, आप तमाम कानून पास करें कि तमाम बस में जाएं स्कूलों में। तो ऐसे, ये तो मैं सर दस्त आपके सामने कुछ कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे इक़दामात हैं
جو آپ کر سکتے ہیں جس سے ملک کی معیشت کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کل جو سپریم کورٹ کی ایک رائے آئی ہے ریفرنس کے حوالے سے، میں اس پہ صرف اتنا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے برطانیہ جو ہے پارلیمانی ڈیموکریسی کو اس کو کہتے ہیں مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں اب تک برطانیہ کے جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے. پچھلے جو جیری کاربن جو لیبر پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف 70 دفعہ ووٹ دیا تھا پارلیمنٹ میں. پچھلے جو 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم برطانیہ کے بدلے وہ ان کی اپنی سیاسی جماعت نے اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دیا اور ان کو کہا اس کو تبدیل کرو. چرچل سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی لائلٹی کدھر ہے تو چرچل نے کہا میری لائلٹی میرے ملک کے ساتھ ہے، اس کے بعد میرے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، پھر میری سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. تو سیاسی جماعت کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو یا تو ہم برطانیہ سے کوئی بہتر جمہوریت ہیں، برطانیہ سے بہتر جمہوریت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جو مدر آف آل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہاں جو اقدار ہیں، وہاں جو اصول ہیں وہ کچھ اور ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کی ایک اور پیشی تھی. آج ہمیں توقع تھی اور یہ ہمیں کہا بھی گیا تھا کہ آج پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس کے نمائندے ہیں وہ جو فنڈنگ ہوئی ہے اور جو اسکروٹنی کمیٹی میں جن فنڈز کی نشاندہی ہوئی ہے کہ وہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں سے ہوئی ہے، اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے، تو وہ ان ایشوز پہ آج تفصیلی منی ٹریل دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے، اس کی سورس اینڈ ڈیٹیلز کیا ہیں، جو کہ ایک قانونی تقاضا ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وجہ کیا تھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں انہوں نے آج اپنے جو اکاؤنٹس کی تفصیلات دینی تھیں وہ نہ دے سکے، اور اس کے برعکس انہوں نے آج اکاؤنٹنگ کے جو اصول ہوتے ہیں، جو بین الاقوامی اصول ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ بحث کی. جو بارہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے فنڈز، پیسے، منی ٹریل، اس کی تفصیلات کہاں سے آئے وہ دیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. تو بہرحال آج اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اب انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کل ان کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں وہ ان کے فنڈز کے بارے میں تفصیلات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے، اور کل 12 بجے یہ پیشی جو ہے اس کو طے کیا گیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کل کا دن لیتے ہیں، اس سے بعد ایک اور دن اور لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ ان تمام جو ان کی گزارشات ہیں، آرگومنٹس ہیں، اس کا ایک دن میں تمام تفصیلی جواب دیں گے. ہمارے پاس سارے فیکٹس ہیں، ہمارے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد امید ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. تو آج یہ پیش رفت ہوئی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم کل انتظار کریں گے کہ کل وہ اپنے وعدے کے مطابق پیسے کے معاملات جو ہیں اس کی باریکی میں جائیں، اس کی تفصیلات دیں، اس کی منی ٹریل دیں، اس کے سورس اینڈ ڈیٹیلز دیں جو قانون کا تقاضا ہے. آج میں صرف مختصراً یہ ضرور کہوں گا کہ جو پاکستان کی موجودہ معاشی حالت ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح روپے ڈالر کے سامنے سلائیڈ میں ہے، تو یہ حالات، ہمارے معاشی حالات، معیشت کے حالات بے قابو ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کیبنٹ کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو چکا ہونا چاہیے تھا. تمام قیادت، فوجی قیادت، سیاسی قیادت، ان کو بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے، ہماری معیشت کیوں ڈوب رہی ہے، کیوں ابھی تک اقدامات نہیں کیے گئے کہ معیشت کو سہارا دیا جائے، کیوں اپنی سیاست کے خاطر ملک کو معاشی طور پہ ڈبویا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضرورت تھی کہ ایک کیبنٹ کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی، فل فور میٹنگ ہونی چاہیے،
سیاست ہے کس بات کی؟ یہ جو سیاستدان ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں، وہ اگر ملک ڈالر جس طرح سلائیڈ کر رہا ہے تو ہم جو کہ اکانومسٹ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہے، یہاں پہ مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو عمران خان ہیں اور جو ان کی انتشار کی سیاست ہے، اس کو اب کلا کما کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فسطائیت اور یہ فیشسٹ جو ہے اپروچ ٹو پالیٹکس، یہ ہم نے اس کا کلا کما کرنا ہے اگر تو پاکستان کی معیشت نے اپنے پیروں پہ اٹھنا ہے۔ کیونکہ جس طرح سری لنکا کے ساتھ ہوا، کوئی ان کی امداد کے لیے ابھی تک نہیں آیا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہماری قیادت کی ذمہ داری ہے، بہت سول اینڈ ملٹری، ان دا کیبنٹ کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ بن چکا ہے، اس پہ فوراً توجہ دیں اور فوراً اس کے لیے تدارک کے لیے عملی اقدامات کریں، اور بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نان اسینشیل آئٹمز جو ہیں ان کی امپورٹ کو بین کریں۔ آپ یہ جو پرتعیش گاڑیاں آتی ہیں اربوں روپے کی، ڈالرز کی، جس پہ ہمارا ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، جو بڑے محدود ہو گئے ہیں، ان پہ پابندی لگائیں۔ آپ انرجی کنزرویشن کے میجرز لے سکتے ہیں۔ آپ سکولوں میں یہ جو بچے گاڑیوں میں جاتے ہیں، آپ تمام قانون پاس کریں کہ تمام بس میں جائیں سکولوں میں۔ تو ایسے یہ تو میں سر دست آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سارے اقدامات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے ملک کی معیشت کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کل جو سپریم کورٹ کی ایک رائے آئی ہے ریفرنس کے حوالے سے، میں اس پہ صرف اتنا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، برطانیہ جو ہے پارلیمانی ڈیموکریسی کو اس کو کہتے ہیں مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی۔ تو جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس میں اب تک برطانیہ کے جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ پچھلے جو جیری کاربن جو لیبر پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف 70 دفعہ ووٹ دیا تھا پارلیمنٹ میں۔ پچھلے جو 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم برطانیہ کے بدلے وہ ان کی اپنی سیاسی جماعت نے اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دیا اور ان کو کہا اس کو تبدیل کرو۔ چرچل سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی لائلٹی کدھر ہے، تو چرچل نے کہا میری لائلٹی میرے ملک کے ساتھ ہے، اس کے بعد میرے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، پھر میری سیاسی جماعت کے ساتھ ہے۔ تو سیاسی جماعت کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو یا تو ہم برطانیہ سے کوئی بہتر جمہوریت ہیں، برطانیہ سے بہتر جمہوریت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جو مدر آف آل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، وہاں جو اقدار ہیں، وہاں جو اصول ہیں، وہ کچھ اور ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کی ایک اور پیشی تھی۔ آج ہمیں توقع تھی اور یہ ہمیں کہا بھی گیا تھا کہ آج پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس کے نمائندے ہیں وہ